السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ اہل وطن کو، تمام شہروں، دیہاتوں، گاؤں، قصبوں، گلی کوچوں، قریوں میں بسنے والے تمام معزز محترم پاکستانیوں کو اہل وطن کا، پاکستان کا، عرض وطن کا 78واں یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کا شکر ثم الحمدللہ، آزادی کو آج 78 برس مکمل ہوئے، اور آج ایک اور خاص بات ہے کہ آج ہم آپریشن بنیان المرصوص یعنی معرکہ حق کی ایک یاد بھی منا رہے ہیں۔ اس وجہ سے بھی کہ ہمیں یہ منانا اچھا لگتا ہے، اور اس سے زیادہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دشمن کو یہ کام بہت برا لگتا ہے۔ تو آج کا یہ پروگرام مودی والوں کے لیے، ان کی آتما کی انورٹڈ کاماز میں شانتی کے لیے ہم خاص طور پہ آج اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں۔ آج میرے ساتھ اس ایک کار خیر میں اپنا حصہ بٹانے کو موجود ہیں، بنفس نفیس تشریف فرمائیں میجر ریٹائرڈ ندیم صاحب، آپ ان سے شناسہ ہیں یقیناً، ساتھ ہی ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر صاحب اپنی شعلہ بیانی کے جوہر انشاءاللہ تعالی دکھائیں گے۔ مودی والوں سے التماس ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھے رکھیں انشاءاللہ تعالی، بس کارکرم شروع ہونے والا ہے۔ تمام معززین کو شو میں شرکت پر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے میجر ندیم صاحب کے پاس جاؤں گا۔ سر، بہت بہت شکریہ اس ایک کار خیر میں ہمارے ساتھ حصہ بتانے کے لیے۔ سر، آزادی تو جو ہم منا رہے ہیں وہ ہے ہی، وہ ہمارے لیے ایک اسپیشل اوکیزن ہے، سیلیبریشن ہے، سب کچھ ہے، مومنٹ آف جوائے ہے، لیکن اس سے کچھ کم تو معرکہ حق بھی نہیں ہے، آپریشن بنیان المرصوص بھی نہیں ہے، جس کا ذکر آتے ہی سرحد کے اس پار بہت سی آتمائیں تڑپنے لگتی ہیں۔ دیکھیں، الحمدللہ یہ جو معرکہ حق ہوا، اس نے ہماری یہ جشن آزادی کی جو خوشیاں ہیں وہ دو چند کر دیں، اور بس کہہ لیں کہ بہت زیادہ بڑھا دیں۔ اور کیونکہ پاکستان کا یہ ٹیک آف کا ٹائم بظاہر الحمدللہ نظر آ رہا ہے، اور جس طرح سے یہ معرکہ حق ہوا اس میں آپ نے دیکھا کہ حق و باطل بڑے صاف نظر ہے۔ باطل نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، وہ بھی مسجد کو نشانہ بنایا، مسجدوں کو، اور حق نے سب کے سامنے کھل کے بنیان المرصوص کا نام لے کر ٹھیک ہے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار اور یہ فتح میزائل فائر کیے۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ان کے دنیا کی جو ٹیکنالوجی تھی، تو اس میں ہم نے ایک تو حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا، دوسرا جو انڈیا کا ایک پوسچر تھا، سپر پاور بننے کا شوق تھا پوری دنیا کو، جو اپنا چہرہ دکھاتا تھا، اور وکرم جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کو کبھی گودی سے باہر لاتا تھا اور پھر دوبارہ چھپاتا تھا، ٹھیک ہے کہ کہیں پاکستان کو کوئی میزائل اس پر نہ لگ جائے، اس کا جو یہ پوسچر ہے سپر پاور کا خواب، وہ چکنا چور کر کے رکھ دیا پاکستان نے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پیروں تلے ہم نے کچل کے رکھ دیا اس وقت، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ہمارے پاؤں کے نیچے اس وقت جو مودی سرکار ہے، جو RSS کی جو شدت پسند ہے، وہ بھی کچل کے رہ گئی الحمدللہ۔ پورے آپ دیکھیں کہ لوک سبھا میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور کیا سوالات کیے جا رہے ہیں، اور وہ کس طرح سے جواب دے رہے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ اس جنگ نے ایک یہ فیصلہ کر دیا کہ انڈیا کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ انتہائی فرسودہ ثابت کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ مغرب کی ٹیکنالوجی بھی کافی حد تک جو ہے وہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ آنچ آئی، اور انہوں نے بھی اس کی ذمہ دار انڈیا کو ٹھہرایا کہ یہ انڈین پائلٹ سے اٹ از دی مین بیہائنڈ دی گن، یہ لوگ تھے جو گن کے پیچھے تھے، ہماری ٹیکنالوجی ابھی بھی یہ نا کہ گدھے پہ رنگ کر کے آپ اس کو زیبرا ثابت کر رہے ہیں، تو یہ بالکل، تو انہوں نے جو بھی کرا اللہ نے ان کا غرور خاک میں ملایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ڈپلومیٹک محاذ پر بھی پوری دنیا میں ٹھیک ہے، یورپی یونین میں یہ گئے، جے شنکر صاحب گردن اکڑا کے پھرتے تھے، آج ان کی گردن آپ دیکھیں پوسچر تصویروں میں آپ دیکھیں جھکی ہوئی ہے۔ پاکستان بھی آئے تھے SCO کانفرنس میں تو گردن ایسے اکڑا کے سیدھے آ کے چلے گئے۔ بالکل ٹھیک ہے، اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ بریگیڈیئر غضنفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، سر تھینک یو سو ویری مچ۔ اس ایک کار خیر میں آپ کی نظر بھی کرتا ہوں ایک فل ٹاس، آپ تو ویسے بھی اپنی شعلہ نوائی کے لیے مشہور ہیں، انڈینز آپ کو انورٹڈ کاماز میں بہت پسند کرتے ہیں، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے۔ حضور والا، ایک تو جشن آزادی مبارک اور دوسرے آپریشن بنیان المرصوص مبارک، کیا فرمائیں گے سر؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کی ڈیڈیکیشن کا، آپ کی ڈیووشن کا، اور آپ کے اس پروگرام کا جو جشن آزادی کے حوالے سے بھی ہے اور بنیان المرصوص کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ جشن آزادی کے اندر پاکستان جو 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا، اور جو ان کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا، وہ تو ویسے اب ان کا جو ویژن تھا وہ 120%
ثابت ہو گیا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اور مسلمان اور ہندو دو مختلف اپنا طریقے سے رہتے ہیں، نہ ہمارا مذہب ملتا ہے، نہ ذات پات ملتی ہے، نہ رہنے کے طریقے ملتے ہیں. یعنی آپ کو یاد ہے پری پارٹیشن کوئی مسلمان اگر ان کی وہ جس کو رسوئی کہتے ہیں اس میں چلے جاتا تھا وہ پورے برتن دھو دیا کرتے تھے. تو آج وہ ان کا جو ویژن تھا وہ آج کو بھارت کی جو آج کی کنڈیشن ہے جہاں مائنورٹیز کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، سکھوں کو مارا جا رہا ہے، ایون جو ہندوؤں کے اندر جو دلیت قوم ہے، برہمن اور دلیت جو نیچے والی قوم ہے، ان کو جانوروں سے تشبیہ دی جا رہی ہے. مائسٹ جو ہیں ان کو مارا جا رہا ہے. ماؤ اسٹرگل چل رہی ہے. 34 ڈسٹرکٹس کو ریڈ کوریڈور ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور وہ صرف اس لیے ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ وہاں پہ اس وقت انڈیا کے اندر ٹاپ کے اوپر ایک گینگ آف 7 ہے بیٹھا ہوا ہے. گینگ آف کرمنلز جو دہشت گرد ہیں، جو نفاق پہ مبنی ہیں، جو نفرتوں کو لے کے چلتے ہیں، جو مذہب کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جن کو بچر آف گجرات کہا گیا، جس کے خلاف جو ہے کینیڈا میں FIR رجسٹر ہوئی اور جس کے نتیجے میں آج کینیڈا میں خالستان ایمبیسی کھل گئی ہے. وہ جس کو امریکہ سے دھکے دے کے باہر نکالا گیا، جس کے خلاف امریکہ میں FIR کٹی، وہ جس کو قطر میں جن کے ایک بریگیڈیئر اور 10 لوگوں کو دہشت گردی اور جاسوسی کے جرم میں جو ہے وہ سزائے موت سنائی گئی، تو نریندر مودی وہاں جا کے لمبا لیٹ گیا نیچے کہ جڑا کچھ کرنا ہے کر لو، ان لوگوں کو چھوڑ دو. تو وہ جو گینگ آف 7 ہے جس کا لیڈر جو ہے دنیا کا نریندر مودی، جو ہٹلر میسولینی پلس اس سے زیادہ ہٹلر اور میسولینی سے زیادہ بے شرم، ہٹلر اور میسولینی سے زیادہ بے غیرت، اور ہٹلر اور میسولینی سے بڑا دہشت گرد ہے، جس کے ساتھ امیت شاہ جیسا دہشت گرد، جس کے ساتھ وہ ایک ابلیس ہے جس کا نام ہے اجیت کمار ڈیول. لیکن سر میں قطع کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے ایک فرمائش کرنا چاہتا ہوں آپ سے، ویسے بھی آپ فرمائشیں پوری کرتے ہیں ہماری. سر ان کو تو جتنی بھی گالیاں دی جائیں، گالیوں کا اسٹاک کم پڑ جائے گا لیکن حق ادا نہیں ہو سکے گا کسی گالی کا بھی. لیکن سر آپریشن بنیان المرصوص نے جو ان بدبختوں کے ساتھ کیا، سر اگر اس کو تھوڑا سا اجاگر فرمائیں. جی سر، میں یہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس گینگ نے، اس کرمنل گینگ نے رات کے اندھیرے میں جو کچھ پاکستان کے خلاف ایک آپریشن کرتے ہوئے ہماری مسجدوں پہ اور ہمارے جو معصوم بچوں پہ حملہ کیا، پھر ان کو ٹیرر کیمپ ڈکلیئر کیا، جو معصوم بچوں کو شہید کیا، اور پھر اتنے کمینے ہیں، اتنے گئے گزرے ہیں کہ جب ہم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی تو انڈیا کے وہ جو جرگودی میڈیا کے چینل انہوں نے کہا کہ جی یہ تو دہشت گردوں کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد پاکستان نے، دیکھیے پاکستان نے زین العابدین 2018 میں بھی کہا تھا جب انہوں نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا تھا کہ وی ول ریسپونڈ بیک ایٹ دی ٹائم آف آور چوزنگ اینڈ دی ٹارگیٹ آف آور چوزنگ. ابھی بھی جب انہوں نے حملہ کیا ہم نے یہی کہا کہ ہم واپس ہٹ کریں گے اور بہت برا ہٹ کریں گے. پھر ہم نے جو بنیان المرصوص کی بیسس پہ، جس طرح پاکستان نے بنیان المرصوص سے پہلے مارکہ حق میں انڈیا کے 130 جہاز تھے، پاکستان کے کتنے جہاز تھے؟ انڈیا کے 73 جہاز تھے، پاکستان کے کتنے جہاز تھے؟ 34 جہاز تھے. یعنی 100 سے زیادہ جہازوں کی تاریخ کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی، اور پاکستان نے اس رات کو 3 رفیل اور باقی 6 جہاز ٹوٹل گرا دیے. ہندو اخبار نے اگلے دن صبح اس رفیل کی تصویر شائع کی جو بھٹنڈا میں گرا تھا. تو نریندر مودی جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اس کی حکومت نے اس اخبار کے خلاف FIR کاٹ دی، اور وہ جو کورسپونڈنس تھی، جو جرنلسٹ تھی، اس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا. اس کے بعد پوری دنیا نے جو بتایا کہ آپ اٹھا کے شروع ہو جائیے واشنگٹن پوسٹ سے، الجزیرہ، آپ چلے جائیے ڈیلی ٹیلی گراف، ریوٹر، آپ نیو یارک ٹائم، آپ ڈیفنس پوسٹ، آپ ان کا اپنا ایک اخبار ہے، اور میں آپ کو وہ کوٹ کرتا ہوں، اور وہ ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے دی فیڈرل، جس کے نیچے لکھا ہوتا ہے وائس آف اسٹیٹس. اس کے اوپر آپ چلے جائیے، اور اس کے اوپر جو آرٹیکل لوڈ ہوئے ہیں اس کے اندر جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح انڈیا کو نقصان پہنچا. تو پاکستان نے نہ صرف یہ کہ 6 جہاز گرائے، بلکہ آپ کو یاد ہے جب ہم نے بنیان المرصوص کیا تو ہم نے ہٹ کیا ان کے اپنا ایئر بیسز کو، جس میں پٹھان کوٹ بھی شامل تھا، جس میں باقی ایئر بیسز بھی شامل تھے. ہم نے ہٹ کیا ان کی براموس کی سائٹ کو جو بیاس میں تھی، وہ براموس جن کو ان کو پرائڈ تھی اس کو مارا. ہم نے ہٹ کیا ایسے ہی ان کا غرور ایک ایک کر کے ہم نے تاخت و تاراج کیا. بالکل آپ نے صحیح نشاندہی فرمائی. لیکن سر یہاں مجھے ایک بریک کی کال دی جا رہی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو سر مزید کچھ اور معلومات ہیں جو آپ سے لینا پسند فرمائیں گے ہمارے ناظرین بھی. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ.
ویلکم بیک ناظرین، اختتامی لمحات شو کے آن پہنچے. سر میجر ندیم صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بنیے کی تمام تر سازشوں کے باوجود بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ ہمیں پاکستانیوں کو ایک گوشہ زمین، ایک گوشہ عافیت دینے کے کامیاب ہو گئے. سر اس کے بعد جو ہوا اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، وہ قوموں کی زندگیوں میں عروج و زوال کی طرح سے وہ آتا رہتا ہے، وہ سب چیزیں ہیں. لیکن اس ایک وقت میں جو حقیقت روز روشن کی طرح آیا نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی مشیت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان خطے میں نہیں دنیا میں قائدانہ کردار ادا کرے. تمام تر جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانی قیادت کو، پاکستان اور پاکستانی عوام کو، پاکستان اور پاکستانی اداروں کو دنیا میں وہ تکریم، وہ عزت اب ملنا شروع ہو گئی ہے جس کے ہم مستحق تھے. کیا فرمائیں سر؟ بالکل بے شک، اور بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ اس وقت پاکستان کی جو اس وقت دنیا بھر کے اندر قدر ہو رہی ہے، جو رسپیکٹ مل رہی ہے ہمیں، الحمدللہ، جو پہلے بھی ہم ڈیزرو کرتے تھے، جیسے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے قوموں کے اپس ڈاؤنس آتے ہیں، الحمدللہ ہم پہلے بھی کوئی چھوٹی قوم نہیں رہے. آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے 71 سے 72 سے یہ سٹارٹ کیا تھا پروگرام، تو یہ رینیسنس وہیں سے ہماری سٹارٹ ہو گئی تھی، اور ہماری قوم میں اس کا عزم تھا، اور اس میں جو بھی اس کو برداشت کیا، اور پوری دنیا کے سامنے الحمدللہ یہ ہم نے بنایا. آپ دیکھیں کہ اس وقت سپر پاور کا کیا رول تھا. ابھی آپ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ یہ انہوں نے کیا کیا ہے، 20 سال سے اس کے اوپر سینکشنز ہیں، الحمدللہ پاکستان نے اس کو مینیج کیا. تو اب تو پاکستان اس جگہ پہنچ گیا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جیسے میں انڈیا میں کسی چینل پہ اگر آن لائن جاتا ہوں تو کہتے ہیں پاکستان غریب ملک ہے. میں نے کہا آپ پاکستان کو جانتے نہیں ہیں، پاکستان میں 6 نیوکلیئر ریئیکٹر کام کر رہے ہیں. میں نے کہا پاکستان ہر طرح کا ٹینک بناتا ہے، مین بیٹل ٹینک، الزرار، الخالد. پاکستان کے اندر سب میرین بن رہی ہے، فریگیٹس بن رہے ہیں. پاکستان اپنا فائٹر ایئرکرافٹ دنیا کے کئی ممالک کو بیچ چکا ہے، ٹریننگ ایئرکرافٹ خود استعمال کر رہے ہیں. تو آپ پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو موگی کھانی پڑی ہے انڈیا کو کہ انہوں نے پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا، اور پاکستان نے الحمدللہ فتح کے جھنڈے گاڑے، فتح میزائل وہاں فائر کر کے، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ میزائل ہمارے فائر ہوئے. اور ہمارے تو سویلین بچے بھی وہاں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹری کے ساتھ، اور وہ نظارے کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگتا ہے اور جناب وہ میزائل جا رہا ہے. تو پاکستان کی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد دنیا کے اندر، بلکہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے. اس سے چھوٹی بات کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام، امریکہ کا صدر جو اس وقت دنیا کا تکرار کر رہا ہے، وہ لے رہا ہے بار بار. مطلب ہمیں اپنی مارکیٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں ہماری مارکیٹنگ امریکن پریزیڈنٹ کر رہا ہے. اسی طرح سے یورپ کے اندر بھی الحمدللہ آپ دیکھ لیں پاکستان کا نام. پھر ہمارے جو گلف کنٹریز ہیں ان کا اب آپ دیکھیں رویہ، آپ کو ان کی باڈی لینگویج پہلے سے فرق نظر آئے گا کہ انہیں پتہ ہے. اور یہ دیکھیں انہیں بھی روز روشن کی طرح یہ ہے کہ انہیں اگر کوئی گارڈ ہے ان کے ساتھ کوئی گولڈن گارڈز ہیں اس پوری امہ کے لیے، تو وی آر دی ون، ہم ہی ہیں. ٹھیک ہے، ہاں انشاءاللہ تعالی، اور ہم بھی ثابت کر کے دکھائیں گے. بس یہ برقرار رکھے پروردگار عالم. بریگیڈیئر صاحب، حضور والا، انڈین میدوں کی خرابی کی ایک اور بڑی وجہ آرمی چیف کو امریکہ میں ملنے والا وہ وارم ویلکم بھی ہے، جو پچھلی دفعہ بھی ملا اور اس وقت بھی آرمی چیف اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. حضور والا، انڈین میدوں کی مرمت کے لیے کچھ فرمانا چاہیں گے سر؟ سر مائیکل کریلا جس کی وہ فیئرویل سیریمنی میں آرمی چیف گئے ہوئے ہیں، اس کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا آپ کی نظر سے گزرا گا. اس نے کہا تھا کہ پاکستان کنٹریبیوشن ان وار اگینسٹ ٹیرر ہیڈ بین فینامنل. اور اس کے اوپر جو امریکہ میں جو انڈیا میں روڈ اٹھے تھے وہ بھی آپ کو یاد ہے. پھر آپ نے دیکھا اس کے بعد جو چیزیں ڈیولپ ہوئی اور بنیان المرصوص کا آپ نے ذکر کیا، تو پاکستان کے اندر پاکستان نے اپنی ملٹری مائٹ کو پروو کیا ہے. پاکستان نے وہ ڈرامہ نہیں رچایا، وہ جو نریندر مودی جو ہے وہ کسی کے وہ، کیونکہ ہلری کلنٹن اور بش صاحب وہ اپنا اوباما ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے اٹیک کیا تھا اسامہ بن لادن پہ، تو آپ نے دیکھا تو ان کے آپریشن روم کی تصویر جاری ہوئی تھی. تو نریندر مودی نے بھی اس کو کاپی کیا، وہ بھی جا کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا جی ہم نے سرجیکل اسٹرائک کیے. تو وہ تو اتنا نقلی ہے، اتنا مطلب ہے آرٹیفیشل آدمی ہے. تو اب پاکستان کو جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کو جو پذیرائی مل رہی ہے، وہ تو ان ریالٹی مل رہی ہے نا. یعنی آپ کو دنیا کے ڈاکومنٹس پہ، چاہے وہ پرنٹ ڈاکومنٹس ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، چاہے وہ ویب سائٹ، اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اس خطے میں
ایک فورس ملٹیپلائر ہے. اس سے پہلے امریکہ انڈیا کی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس خطے کا امریکہ سمجھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جی ہم بڑے بڑے کام کریں گے, یہ کریں گے اور وہ کریں گے, لیکن اس کی ہر وہ پالیسی جو اس نے اپنائی, جو چاہے وہ لک ایسٹ پالیسی تھی, چاہے وہ برکس میں جانا تھا, چاہے وہ رشیا سے تیل لینا تھا, وہ ساری بلو بیک ہو گئی, وہ ساری اس کے اوپر کاؤنٹر ہو کے پڑ رہی ہے. تو اب یہ تمام جو چیزیں, پاکستان نے اپنا اسٹانس ہمیشہ, اگر پاکستان نے تعلق, دیکھیے پاکستان چھوٹا ملک نہیں ہے. امریکہ کو چائنا کی اوپننگ پاکستان نے پرووائڈ کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو تاریخ میں جائیں تو. ہنری کسنجر اسلام آباد آیا تھا, اسلام آباد سے ایک پی آئی اے کے طیارے میں ہی وینٹ ٹو چائنا, جو واپسی میں وہ طیارہ لیٹ بھی ہو گیا تھا, اور اتنا سیکریٹ مشن تھا کہ ایون امریکن ایمبیسی اور جو پروٹوکول اسٹاف تھا ہنری کسنجر کا, اس کو بھی نہیں پتا تھا جب طیارہ لیٹ ہو. تو یہ چیزیں پاکستان نے پہلے بھی کی ہیں. پھر ہم نے جو وار آن ٹیرر انڈیا کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ مل کے, پہلے ہم نے رشیا کے خلاف, رشین فورسز کے خلاف افغانستان میں, پھر ہم نے 9/11 کے بعد, اور اس کا سارا برنٹ ہم نے برداشت کیا. یہاں پہ آج تک جتنے افغان ریفیوجیز رہ رہے ہیں, جس میں بہت سارے پاکستان کے اندر دہشت گرد سرگرمیوں میں انوالو ہیں, جو سوسائڈ بام بلاسٹ پہ انوالو ہے, ہم وہ بھی لوڈ ابھی تک برداشت کر رہے ہیں. تو ہمارا کنٹریبیوشن جو عالمی امن کے لیے ہے, اس کو دنیا نے اتنی شدت سے تو ریکگنائز نہیں کیا, لیکن یہ ریئلائزیشن ضرور ہے کہ پاکستان نے عالمی امن میں بہت کردار ادا کیا. اور پاکستان کا کنٹریبیوشن اگر آپ یو این فورسز میں دیکھ لیں تو یو این فورسز میں پاکستان ہمیشہ بہت اعلیٰ درجے سے اپنی جو ہے وہ کارکردگی جو ہے اس کا مظاہرہ. بس سر اختتامی لمحات شو کے آن پہنچے ہیں, میں چاہوں گا کہ میرے دوسرے مہمان بھی آپ ہی کے ساتھ ساتھ کنکلوڈنگ ریمارکس دیں, اور اس کے بعد پھر ہم وائنڈ اپ کی طرف جائیں. میجر صاحب, سر 78ویں یوم آزادی پر قوم کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جشن آزادی پلس آپریشن بنیان المرصوص کو سیلیبریٹ کرتی قوم, کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. پاکستان میں الحمدللہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے, میں کیونکہ کراچی کی مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھاتا بھی ہوں, ایز اے گیسٹ اسپیکر جاتا ہوں, میں نے دیکھا ہے, آپ خود دیکھ لیں پرسنٹیجیں کہاں پہنچ گئی ہیں, کہ کسی بھی بڑے پروفیشنل کالج میں تو پرسنٹیجیں اس وقت 90 پر پہنچی ہوئی ہیں. تو الحمدللہ ہماری جو اس وقت جنریشن ہے, اس کے لیے پیغام یہی ہے کہ وہ محنت کریں اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ آگے بڑھے. آپ کا ملک دنیا میں کسی ملک سے کم نہیں ہے, یا دنیا کی ہر چیز موجود ہے جو دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں نہیں ملتی, بہت سارے ملکوں میں. تو اس ملک کو آگے لے کے چلیں اور اس سے محبت کریں اور اس کی ترقی کے لیے اپنا پورا کردار ادا کریں. الحمدللہ. سر بریگیڈیئر غضنفر صاحب, سر کلوزنگ ریمارکس کے طور پہ آپ پاکستانیوں کو کوئی پند و نصیحت اگر عنایت فرمائیں. سر میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ملک جو ہے یہ ایک بلیسنگ ہے, یہ ایک بہت بڑی جنت ہے ہمارے لیے, اور اس کا اس وقت احساس ہوتا ہے جب باہر جا کے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنا ملک جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں اس میں ہمیں کتنا کمفرٹ ہے, کتنی آزادی ہے. تو اس سے محبت کریں, اس سے پیار کریں, اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں, اور کوشش کریں کہ آنیسٹی سے کام کریں, بیک ڈور چینل سے کام نہ کریں. اور کاش میں دعا کرتا ہوں کہ ہم اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں, اس سے بھی آگے بہتر ہو سکتے ہیں, اگر ہمارے ہاں جو ایک کلچر ایسا ہے جس میں ہم صرف کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے ذاتیات کے فائدے کے لیے کام کریں, اگر ہم اس کو omit کر سکیں اور ہم آنیسٹی سے, ڈیڈیکیٹلی سے, بغیر کسی رشوت, بغیر کسی لالچ, بغیر کسی کرپشن کے کام کریں, تو I can assure you with all the authenticity کہ ہم انشاءاللہ دنیا کی ٹاپ جو پارز ہے اس میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے اوپر اسی وقت آئے گا جب ہم آنیسٹی, ڈیڈیکیشن, سیلف سیکریفائس کو جو ہے اپنا موٹو بنائیں گے اور اسی کو لے کے آگے چلیں گے. جزاک اللہ خیر سر فار دس پیس آف ایڈوائس. میجر ندیم صاحب, بریگیڈیئر غضنفر صاحب, سر آپ کا ازحد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود آج کے اس خصوصی شو میں شرکت کے لیے وقت نکالا. ناظرین, یہ تھے ہمارے معزز مہمان, ان سے کی گئی گفتگو آپ نے سنی. آج کے اس خصوصی دن پر اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.